اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان یعنی سے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 44۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنے کا محاورہ ایسی بات کے لیے بولا جاتا ہے جو عملاً ناممکن ہو۔ یہاں پر زور انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے متکبر اور سرکش کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہوگا جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا۔ اس سے پہلے یہ بات آیت نمبر 36 میں بیان ہو چکی ہے کہ تکبر کے ساتھ آیات اللہ کو جھٹلانے والے جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہاں مزید فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نہ تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں کبھی داخل ہوں گے، جہنم ہی ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ جہنم ہی ان کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا، ظالموں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 45۔ فرمایا ان جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ ہوگی جو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ بحوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 29۔ اعاذنا اللہ منہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے یعنی اور اعمال کے معاملے میں ہم کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 46۔ عمل صالح کرنے والے اہل ایمان کے لیے دائمی جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ اصول بتایا گیا کہ اعمال کے معاملے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا، اس کی فطری صلاحیت اور استعداد سے زیادہ مشقت اور آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا۔ جو جس قدر جوش اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں آگے بڑھے گا اسی لحاظ سے اس کے انجام کا فیصلہ ہوگا اور جنت میں مقام اور مرتبے کا تعین ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو قدرت ہوگی وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دے کر یہاں پہنچا دیا، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا
تو ہم از خود کبھی ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول سچی دعوت ہی لے کر آئے تھے، یعنی اس وقت انہیں یہ ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث ان اعمال کے بدلے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 47۔ صالح مومن کا قلب تو غل و غش یعنی بغض و قدورت سے پاک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر بوجوہ بعض دلوں میں قدورت باقی رہ بھی گئی ہے تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہ قدورت دلوں سے صاف کر دی جائے گی، تاکہ اللہ کے انعام پانے والے جنتی ایک دوسرے کے لیے خلوص و محبت لیے ہوئے صاف و شفاف قلب و ذہن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ حاشیہ نمبر 48۔ شیطان کے پیروکاروں اور صالح مومنین کے انداز فکر اور طرز عمل میں جو نمایاں فرق ہے اسے یہاں واضح کیا گیا ہے۔ متکبر دنیا داروں کو اگر کوئی مقام و مرتبہ ملے، مال و متاع حاصل ہو یا دیگر نعمتوں سے نوازے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت و کاوش اور قابلیت سے حاصل ہوا ہے، اور ان کے فخر و غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قارون کا طرز عمل اس کی بین مثال ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ لوگوں نے اس کو نصیحت کی تو جواب میں اس نے کہا کہ مجھے تو یہ محض اپنے علم و فن کے ذریعے حاصل ہوا ہے، نہ کہ اللہ کے فضل و کرم کے سبب، معاذ اللہ۔ اس کے برعکس صالح مومنوں کو کچھ حاصل ہو تو ان کے اندر جذبہ تشکر ابھرتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ہماری اہلیت و استحقاق سے زیادہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اس طرح ان کی انکساری، خوش اخلاقی اور رب سے تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب جنت میں داخل ہونے اور بے حساب نعمتیں پانے پر بھی وہ شکر کے جذبات سے سرشار قلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہوں گے۔ آیت کے یہ الفاظ اس کیفیت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے اندر اپنے تقوی اور حسن عمل پر غرور اور تکبر کا تو شائبہ تک نہیں، بلکہ اعتراف نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اسی کی توفیق سے ایمان خالص کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے۔ اگر ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا تو ہم از خود تو ہدایت حاصل کر کے اس منزل مقصود کو نہ پا سکتے تھے۔ حاشیہ نمبر 49۔ ایک طرف یہ مخلص بندے جنت میں اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہوں گے، تو جواباً اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئے گی اور ان صالح بندوں کی تکریم اور حوصلہ افزائی کے طور پر ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے بدلے ہی ان جنتوں کے وارث بنائے گئے ہو، حالانکہ ان اعمال صالحہ کی توفیق بھی اسی نے مرحمت فرمائی تھی۔ تو اس طرح جنت میں یہ داخلہ محض اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58 میں رب رحیم کی طرف سے جنتی بندوں کو سلام کے پیغام موصول ہونے کا ذکر ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صورتحال کس قدر ان کے دلوں کی تقویت کا باعث ہوگی اور جذبہ شکر گزاری میں کتنا اضافہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، آمین۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا ہی پایا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ اس وقت ایک پکارنے والا ان کے مابین پکار کر کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ حاشیہ نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایسا کامل نظام ہوگا اور سمعی و بصری صلاحیتیں اتنی قوی ہوں گی کہ طویل سے طویل فاصلوں کے مناظر بآسانی دیکھے جا سکیں گے۔ نیز دور دراز کے لوگوں سے ایسے گفتگو ہوگی گویا قریب ہی آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ چنانچہ اہل جنت اہل جہنم کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہیں گے جو آیت میں مذکور ہیں۔ صالح مومنوں کو تو دنیا میں بھی اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا پورا یقین تھا، اور اب تو انہوں نے ان وعدوں کو حالات کے روپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، لہذا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ان منکرین سے جو ساری زندگی ریب و شک میں مبتلا رہے طنز کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا، اب تم بتاؤ کہ اللہ کے وعدوں کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ کیا تم نے بھی ان کو سچا پایا؟
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ حاشیہ نمبر 51۔ اس کے جواب میں شدید احساس ندامت کے ساتھ ان کو ہاں کہنا ہی پڑے گا۔ اس وقت ان کے درمیان پکارنے والا ان ظالموں پر لعنت کرے گا جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنایا اور اس کی پیروی میں گمراہی پر چل پڑے، اللہ کے دین میں کجی تلاش کرنے لگے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ ان منکرین آخرت نے دنیا کے حصول کو مقصد حیات بنا کر فکر آخرت کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اس کلمہ گو امت کے اکابرین، احبار و رہبان اور ترقی پسند کہلانے والے دانشور اور ان کے متبعین اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک طرف تصوف کے شائقین نے خلاف قرآن عقائد اور من گھڑت کشف و کرامات کے واقعات کو ایمان کا حصہ بنا کر دین طریقت پھیلایا، جس میں مردہ اور زندہ پیروں کے عالم الغیب اور متصرف فی الامور ہونے پر یقین رکھنا لازمی ہوتا ہے، اور یہ دین طریقت یا تصوف کی اساس ہے۔ اس طرح قرآن و سنت پر مبنی دین حق پر قبر پرستی اور مشرکانہ رسومات و بدعات پر مشتمل بناوٹی دین کو مسلط کر دیا گیا۔ دوسری طرف یوم حساب سے غافل، مذہب سے بیزار نام نہاد دانشور حجاب اور دیگر پابندیوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور مغربی فیشن کی تقلید میں اس کو یکسر ختم کر کے مرد و زن کی اختلاط کو عام کر دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ نیز سودی نظام کو جائز رکھنے کے لیے اسلامی بینکنگ کی شکل میں نئے نئے طریقے اختراع کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ مختلف گروہ دین کو بدلنے اور لوگوں کو راہ راست سے برگشتہ کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی جس کی یعنی بلائی حدوں اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے جو ان یعنی دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے، اور یہ اہل جنت سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ یعنی اہل اعراف لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 52۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کے درمیان اوٹ حائل ہوگی جس کے بلائی حصوں کو اصطلاحاً اعراف کہا گیا ہے۔ وہاں اصحاب اعراف ہوں گے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونا ہے اور وہ جنت ہی میں جانے کے امیدوار ہیں۔ وہ اہل جنت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ جب ان کی نگاہ جہنم کی طرف پھرتی ہے تو ان کو دیکھ کر خوف و بیزاری کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب ان کی نظریں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو یہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔